السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے صلح حدیبیہ ڈسکس کی تھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ امن ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف امپائرز کو خطوط بھیجنے لگے تھے تاکہ اسلام کا پیغام ان تک بھی پہنچ سکے۔ پہلا خط ہیراکلیس کو بھیجا، اس نے سچائی جاننے کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا اور گمراہی کی زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ وہ اپنے عہدے کو، اپنی پاور کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے دحیہ بن خلیفہ کو بہت عزت سے واپس مدینہ بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ہیراکلیس کو بھیجنا تھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کا خط نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ وہ خطوط جو رومنز کے پاس جاتے تھے انہیں آفیشلائز کرنے کے لیے خط پر مہر کا اسٹیمپ کا ہونا ضروری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائیں جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہو۔ یہ نام نیچے سے لکھا ہوا اوپر تک جائے گا، نیچے محمد، اس کے اوپر رسولہ اور سب سے اوپر اللہ، اور پھر اس طرح سے انگوٹھی بنوائی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ یہ انگوٹھی جویلری کے طور پر نہیں پہنتے تھے رسول اللہ، بلکہ وہ اسٹیمپ تھی جو ہر وقت رسول اللہ کے پاس ہوتی تھی۔ اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت ہے، جس کے جواب میں اسکالرز کہتے ہیں کہ نہیں، چاندی کی انگوٹھی پہننا سنت نہیں ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور آپ اپنے سگنیچرز وغیرہ بھی نہیں کر سکتے تو انگوٹھی میں اپنا نام لکھ کے اس کو اسٹیمپ بنانا سنت ہے۔ اس کے بعد دوسرا خط جو بھیجا گیا تھا وہ کسرا میں بھیجا گیا تھا۔ اس وقت کے پرشینز، جن کو آج ایران کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اس کے بارے میں دو نریشنز ملتی ہیں۔ ایک نریشن میں آتا ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ خط ڈائریکٹلی کسرا خود لے کے گئے تھے، اور دوسری نریشن میں آتا ہے کہ راستے میں کسرا سے آئے ہوئے کسی شخص نے ان سے یہ خط لے لیا تھا اور کسرا پہنچایا تھا۔ لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کسرا جب وہ خط پہنچا اور وہاں کے بادشاہ نے اس خط کو پڑھا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ کون ہے اور یہ کس طرح کی بات لکھی ہے خط میں۔ اس نے وہ خط پھاڑا، زمین پر پھینکا اور پھر اسے کچل دیا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی توہین، اتنی زیادہ ڈسرسپیکٹ۔ یہ خبر جب رسول اللہ تک پہنچی کہ بادشاہ نے یہ ری ایکشن دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ان کی بادشاہت کو بھی اسی طرح پھاڑ کے تباہ کرتے جس طرح انہوں نے ہمارا خط پھاڑا ہے۔ نریشنز میں آتا ہے کہ بہت ہی کم وقت میں پرشیا میں سول وار کا آغاز ہوا اور اس بادشاہ کے اپنے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اور خود تخت پر بیٹھ گیا۔ اس سے پرشیا میں بہت کیوس ہوا اور اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ابیسینیا میں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں مسلمانوں کے گروپ کو بھیجا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی۔ ابیسینیا کا بادشاہ نجاشی تھا، اس کا نام حسامہ تھا۔ نجاشی وہ ٹائٹل تھا جو کہ بادشاہ کو دیا جاتا تھا۔ نجاشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی خطوط بھیجے تھے اور اس بار ایک اور خط بھیجا تھا۔ اس وقت کا ابیسینیا آج کا ایتھوپیا ہے۔ جب نجاشی کو خط ملا تو خط لے کے آنے والے صحابی عمر ابن امیہ الدمری رضی اللہ عنہ تھے۔ نجاشی نے یہ خط پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطوط لکھتے تھے تو جس کو لکھتے تھے اس کے بیلیفز اور اسلام میں جو کامن ایلیمنٹس ہوتے تھے ان کو مینشن کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا تھا تو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلیریفیکیشنز بھی لکھی، جیسے کہ مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا بیلیفز ہیں۔ نجاشی نے خط پڑھا اور کہا کہ دیکھو، جو خط میں لکھا ہے میں بھی اسی پر یقین رکھتا ہوں، لیکن فی الحال مجھے کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، مجھے تھوڑا ٹائم دیں، میں اپنے راؤنڈ سپورٹ لے لوں، پھر میں اناؤنس کر دوں گا کہ ہم نے اس دین کو قبول کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نجاشی کو خط لکھا گیا تھا جس کو مینشن کرتی چلوں۔ ایک صحابیہ تھی جن کا نام رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا تھا۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور ان کی شادی عبید اللہ ابن جرح رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ یہ عبداللہ ابن جحش کے بھائی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اسلام بہت شروع کے دنوں میں قبول کر لیا تھا اور ہجرت کر کے ابیسینیا بھی گئے تھے۔ عبید اللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ابو سفیان کی بیٹی کو امو حبیبہ کے نام سے جانا جانے لگا تھا، کیونکہ ان دونوں کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حبیبہ تھا۔ اب کیونکہ وہ ایک لیڈر کی بیٹی تھی ابو سفیان کی اور وہ بھی بیوہ تھیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ وہ جوان خاتون نہیں تھی بلکہ کافی عمر کی تھی۔ ان کا رتبہ مسلمانوں میں بہت بلند تھا۔ وہ ہجرت کرنے والی خاتون تھی۔ وہ اگر مکہ واپس جاتی تو انہیں مار دیا جاتا، کیونکہ ابو سفیان کی بیٹی ہو کے اسلام قبول کر کے انہوں نے قریش کی ناک کٹوا دی تھی۔ باپ مسلمانوں کے خلاف جنگیں کرتا ہے اور بیٹی دشمن کو ہی فالو کرتی ہے، کہیں اور وہ جا بھی نہیں سکتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا کہ جب یہ خاتون اپنی عدت پوری کر لیں تو میں ان سے نکاح کرنا چاہوں گا۔
اس طرح سے امو حبیبہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ اس وقت ابیسینیا میں ہی رہ رہی تھی، اور پھر اس طرح سے امو حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین بن گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سفیان سے بہت قریبی رشتہ داری بن گئی۔ جو صحابی یہ خط لے کے نجاشی کے پاس گئے تھے ان کا نام عمر ابن امیہ رضی اللہ عنہ تھا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابیسینیا میں جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کو ڈھونڈو اور ان سے کہو کہ مدینہ میں امن کی حالات ہیں، وہ یہاں مسلمانوں میں آ جائیں۔ اس طرح سے ابیسینیا کے مسلمانوں نے پلاننگ شروع کر دی اور بعد میں انہوں نے اپنا سفر شروع کیا، اور جب یہ مدینہ پہنچے اسی وقت خیبر کی جنگ کی فتح کا اعلان ہوا تھا۔ اس وقت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ مدینہ میں اکٹھے انٹر ہوئے تھے، ان کے ساتھ امو حبیبہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اس ساری ڈیٹیل کا ان سب کا ہم بعد میں آگے جا کے ذکر کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم شادیاں دیکھیں تو تمام شادیاں رسول اللہ کی مرضی اور رحم دلی کی وجہ سے تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی تھی۔ رسول اللہ کی شادیاں زیادہ تر اس وجہ سے ہوئی تھیں کہ وہ کسی کا سہارا بننا چاہتے تھے، گارڈین اور اسٹرینگتھ بننا چاہتے تھے۔ رسول اللہ کی صرف ایک بیوی کنواری تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا، باقی تمام بیویاں بیوائیں تھیں یا طلاق یافتہ تھیں، بچوں والیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نرم تھا کہ وہ اپنے صحابہ کو بھی تلقین کرتے رہتے تھے کہ بیواؤں اور طلاق یافتہ عورتوں کا خیال رکھو۔ خیر، ہم واپس اب خطوط کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اور خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا تھا المقوقس کو۔ المقوقس اس وقت مصر کا لیڈر تھا۔ نریشنز میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتا کو مقوقس کے پاس خط دے کے بھیجا تھا۔ مصر کے اس لیڈر کو خط ملا، اس نے پڑھا اور اچھے سے سمجھا کہ خط میں کیا لکھا ہے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن اس نے حاطب بن ابی بلتا کو جب واپس بھیجا تو تحفے تحائف کے ساتھ بھیجا اور ساتھ ایک خط جواب کے طور پر بھی لکھ کر بھیجا۔ خط میں لکھا تھا کہ میں نے آپ کا پیغام پڑھ لیا ہے اور میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے کیا لکھا تھا، اور میں آپ کو خود سے تحائف بھیج رہا ہوں، اور ان میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ 2 خواتین بہترین خاندان اور نسب کی ہیں۔ ان 2 خواتین میں سے نریشنز کے مطابق ایک ماریہ القبطیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی۔ ماریہ القبطیہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا جن کا نام ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، لیکن ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیادہ تر اولادوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی اولادوں کی موت دیکھی ہے۔ وہ عورتیں جن کے بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، ان کو اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ یہ دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیکھا ہے، برداشت کیا ہے۔ وہ غم جس سے مائیں اور باپ گزرتے ہیں، اس غم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے ہیں۔ خیر، رسول اللہ نے ایک خط بحرین کے بادشاہ منذر ابن سوا کو بھی لکھا تھا۔ یہ خط ابو العالی حضرامی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا تھا۔ جب بادشاہ منذر ابن سوا کو خط ملا تو وہ مسلمان ہو گئے، ان کے ساتھ باقی بحرین کے عربوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ جب کوئی بادشاہ یا لیڈر مسلمان ہوتا تھا تو اس کو بادشاہت سے ہٹا دیا جاتا تھا، بلکہ رسول اللہ مسلمان ہونے والے لیڈر کو لیڈر ہی رہنے دیتے تھے، لیکن گائیڈ کرتے رہتے تھے۔ اس طرح منذر ابن سوا رضی اللہ عنہ لیڈر ہی رہے، لیکن رسول اللہ کے انسٹرکشنز بھی ساتھ ساتھ انہیں ملتے رہتے تھے جن کو وہ فالو کرتے تھے۔ ان کے علاوہ ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدان ابن سسان کو بھی بھیجا تھا، جو یمن کا ایک لیڈر تھا۔ بدان ابن سسان نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے بعد، ان کی وفات کے بعد، ان کے بیٹے نے لیڈرشپ سنبھالی، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز کے اکارڈنگ لیڈ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بصرہ کے امیر کو بھی خط لکھا گیا تھا۔ یہ علاقہ شام کے ایریا میں تھا۔ یہ خط حارث ابن العمیر رضی اللہ عنہ لے کے گئے تھے۔ جب یہ المطاع کے علاقے میں پہنچے، یہ وہ علاقہ تھا جس کو غسان کے لوگ رول کرتے تھے۔ اس کلین کے ایک آدمی شرحبیل العمر الغسانی نے حارث ابن العمیر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ حارث ابن العمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بصرہ کے امیر کے پاس خط لے کے جا رہا ہوں۔ شرحبیل العمر نے حارث رضی اللہ عنہ کو باندھا اور شہید کر دیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کی آرمی تیار کی اور مؤتہ کے علاقے میں گئے۔ اس انسیڈنٹ کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اس جنگ کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے ایک بے گناہ اور بے قصور مسلمان کو شہید کیا تھا جو ایک پیغام لے کر امیر کے پاس جا رہا تھا۔ ہمیشہ مسلمانوں نے جنگ ان کے ساتھ کی ہے جنہوں نے جنگ کا آغاز کیا ہو۔ ریٹیلیٹ کرنا مسلمانوں کا حق تھا۔ ایک بے گناہ صحابی کا قتل ہونے پر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے کہ کب باقی کے مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا جائے؟ نہیں، بدلہ لینا مسلمانوں کا حق تھا۔ اس کے بعد بہت بعد میں جا کے ہجرت کے 8ویں سال
اور خطوط بھی لکھے گئے تھے۔ یہ خطوط ایک ساتھ نہیں بھیجے گئے تھے، ان میں وقفہ تھا۔ ہم کیونکہ خطوط ڈسکس کر رہے ہیں اسی لیے سب کو ایک ساتھ مینشن کر رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ عمر ابن العاص مسلمان نہیں تھے، لیکن جب بعد میں مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عمان بھیجا۔ عمان میں 2 اور لیڈرز تھے، ایک کا نام جعفر اور ایک کا نام عبد تھا۔ ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور جب عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ خط دے کے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہیں اس بارے میں بتایا کہ عمان کے 2 لیڈرز مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ کچھ خطوط ہے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ ان سے ہو یہ رہا تھا کہ اسلام پھیل رہا تھا۔ قریش نے جس جگہ کا سوچا بھی نہیں تھا اسلام وہاں بھی پہنچا، دور دور تک لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ 7 ہجری محرم میں کیا ہوا تھا؟ ہمیں پتہ ہے قریش سے ٹریٹی ہو چکی تھی کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، 10 سال تک امن رہے گا، قریش کے ساتھ بھی اور ان قبیلوں کے ساتھ بھی جن کے ساتھ قریش کی دوستی تھی، سب امن میں رہیں گے۔ لیکن خیبر میں ان یہودی قبیلوں کا کیا کیا جائے جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا اور 10,000 کی فوج بنا کے وہ مسلمانوں پر اٹیک کرنے آئے تھے۔ دوسرے قبیلوں کو بھی ساتھ ملا لیا اور اس سے پھر غزوہ خندق ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھولے نہیں تھے۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا چلو آرمی بناؤ، ہم خیبر کی طرف جائیں گے۔ یہ لوگ بنو نذیر تھے جنہوں نے معاہدہ توڑا اور خیبر میں آ کے رہنے لگے۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک آدمی ہویئی ابن اخطب، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، یہ بنو نذیر کے لیڈرز میں سے ایک لیڈر تھا، یہ بھی بھاگ کے خیبر چلا گیا تھا۔ لیکن یہ سم ہاؤ بنو قریظہ میں تب موجود تھا جب بنو قریظہ کو ایکسیکیوٹ کیا گیا تھا، اور مرنے والوں میں یہ بھی شامل تھا۔ اس کی بیٹی بھی وہیں پر موجود تھی جس کا نام صفیہ بنت حیی تھا۔ انہوں نے خیبر کی جنگ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی تیار کی اور پھر خیبر کی طرف بڑھنے لگے۔ خیبر کے لوگوں نے اپنے گھر بہت عمدہ طریقے سے بنائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے 3 مختلف جگہوں پر قلعے تعمیر کیے ہوئے تھے۔ پہلی جگہ پر 3 قلعے تھے، دوسری جگہ پر 2 قلعے تھے، تیسری جگہ پر 3 قلعے تھے۔ یہ اس طریقے سے آپس میں جڑے ہوئے تھے کہ ان میں اسے داخل ہو کے انسان غائب ہو سکتا تھا۔ یہ ایک دوسرے سے انڈر گراؤنڈ کنیکٹڈ تھے۔ یہ بہت ذہین لوگ تھے اور ان کو جنگ لڑنے میں مہارت تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں سے جنگ کے لیے اچھے سے تیار تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ غزوہ خندق شروع کرنے والے یہی لوگ تھے، اور یہ جانتے تھے کہ قریش اور مسلمانوں نے تو صلح کر لی ہے، اب ہم ہی ہیں جو کہ مشکل میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی تیار کی اور ان کی طرف چل پڑے۔ جب یہ پہلے قلعے پر پہنچے تو مسلمانوں نے ان کے کچھ درخت کاٹے تاکہ خیبر کے لوگ اپنے قلعوں سے یہ دیکھ سکے کہ مسلمان کتنی بڑی آرمی کے ساتھ سیریس جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ خیبر کے یہ لوگ پہلے قلعے میں لڑنے آئے، لیکن مسلمانوں نے ان پر قابو پا لیا اور اگلے قلعے کی طرف چل پڑے۔ دوسرے قلعے میں پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا اور وہاں بھی لڑائی ہوئی۔ یہ لوگ مسلمانوں پر تیروں سے اٹیک کر رہے تھے۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے والے ایک خیبر کے آدمی کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس آدمی نے کہا کہ دیکھو مجھے نقصان نہ پہنچاؤ، اگر تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے ان لوگوں کو ہرایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ ایسا کیا جانتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ یہ لوگ مسلمانوں پر، آپ لوگوں پر کل صبح کے وقت آرمی سے حملہ کریں گے۔ اگر مسلمانوں نے ان لوگوں پر قابو پا لیا تو میں آپ کو ایک ایسی جگہ کی طرف لے جاؤں گا جہاں پر ان کے پاس بہت ساری توپیں ہیں۔ اس وقت کی توپیں آج کل کی توپوں سے مختلف تھیں۔ ان میں یوز ہونے والے کینن یا گولے بارود کے ہوتے تھے جو کہ جس جگہ گرتے تھے وہاں آگ لگاتے تھے اور تباہی ہوتی تھی۔ اس کو عربی میں منجنیق کہتے ہیں اور انگلش میں کیٹاپلٹ کہتے ہیں۔ اس نے کہا وہاں کیٹاپلٹ کے ساتھ بہت سا اور بھی اسلحہ موجود ہے۔ اگلے دن یہی ہوا کہ ان میں لڑائی ہوئی اور مسلمانوں نے ان پر غلبہ پا لیا اور یہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں پہ توپیں اور اسلحہ تھا۔ اس سے پہلے کہ مسلمان اس جگہ داخل ہوتے خیبر میں کچھ ہوا۔ بہت ساری احادیث اور سیرہ کا ایک بڑا حصہ یہاں سے ریکارڈڈ ہے۔ خیبر کے موقع پر نریشنز میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے تقریباً 1 مہینہ خیبر میں گزارا۔ کچھ قلعوں میں مسلمان بغیر لڑائی کے داخل ہوئے تھے اور کچھ میں انہیں لڑائی کرنی پڑی تھی اور وہ لڑائی کرتے اور جیت جاتے۔ اس شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ واریر تھے، آرمی کے لیڈر تھے اور بہادر جنگجو صحابی تھے۔ رسول اللہ نے ان سے کہا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول بہت محبت کرتے ہیں اور وہ شخص ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ رات تمام صحابہ نے اس امید پہ گزاری کہ شاید وہ شخص وہ خود ہوں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی میں نے اس دن سے زیادہ امید نہیں کی تھی کہ اس دن وہ اعزاز، وہ جھنڈا مجھے ملتا، میں وہ شخص ہوتا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔
وہ رات گزر گئی اور صبح ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا اور وہ فلانی جگہ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کی آنکھ پر پھونکا اور وہ آنکھ تقریباً اسی وقت فوراً ہی ٹھیک ہو گئی۔ یہ نبوت کا معجزہ تھا کہ اس پھونک سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو وہ جھنڈا تھمایا، آنر دیا اور فرمایا کہ علی تم خیبر میں داخل ہو گئے۔ یاد رکھنا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے یہاں موجود ساری قیمتی چیزوں اور سرخ اونٹوں کی بھرمار سے بھی بہتر ہے۔ اس وقت کے سرخ اونٹ کو آج کی سب سے مہنگی ترین لگژریس گاڑی کے برابر سمجھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ذریعے کوئی ایک آدمی بھی ہدایت پاتا ہے تو وہ تمہارے لیے بہت ساری لیمبرگینی، بگاٹی، ٹیسلا سے بہتر ہے۔ ہم اس وقت اس بات کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن روز محشر ہمیں اس حدیث کا مطلب سمجھ آئے گا کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ بھٹکے تھے اور کتنوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت ملی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو خیبر بھیجا تو ہدایت کی کہ تم خیبر میں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے جنگ نہیں کر رہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی تھی۔ جب کوئی مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا جیسا خیبر کے لوگوں نے کیا تھا، مختلف قبیلوں کو ملا کے 10,000 کی فوج لے کے مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے۔ مسلمان ان سے بدلہ لینے کے لیے خیبر جنگ کرنے گئے، لیکن ابھی بھی جنگ کے دوران اگر کوئی شہادت پڑھ لیتا، مسلمان ہو جاتا تو اس کو مارا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو مسلمان اس کو بھلا دیتے تھے کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ برائی کی ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد فوراً ہی کلمہ پڑھنے والا مسلمانوں کا بھائی بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان ان لوگوں سے جنگ اس لیے کر رہے تھے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، بالکل بھی نہیں، لیکن ان میں موجود قاتلوں اور کرمنلز کو آپشن دیا گیا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لو تو تمہیں سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح سے خیبر کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ بچ گئے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حیرت انگیز امیزنگ بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کرتا ہے اور وہ دونوں ہی جنت میں جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی اگزامپلز ملتی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بہت سے صحابہ کو شہید کیا تھا۔ شہید ہونے والے صحابہ جنت میں پہنچے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب خود مسلمان ہوئے تو انہیں اللہ کی تلوار کا لقب ملا اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ بھی جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے نے بھی جب اس بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسی لیے مجرمین کو آپشن دی جاتی تھی کہ اگر چاہتے ہو کہ کیے ہوئے جرم کی معافی مل جائے تو اسلام قبول کر لو۔ یہ غلط فہمی بہت عام ہے کہ مسلمان تب تک لڑائی کرتے تھے جب تک زبردستی اسلام نہ قبول کروا لیتے تھے، جو کہ بہت ہی غلط گمان ہے۔ جو بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا تو وہ اپنی مرضی سے ہوتا تھا اور جنگ صرف تبھی کی جاتی تھی جب ریٹیلیشن کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایک واقعہ ہے جب اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو ایک چھوٹی سی آرمی کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ اس لڑائی میں ان کے ہاتھ ایک مشرک لگا جو کہ ان سے لڑا تھا۔ جب اسامہ رضی اللہ عنہ اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے ایک دم سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، شہادت پڑھ لی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ سب مدینہ پہنچے تو یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو وہ بہت اپسیٹ ہوئے، غصہ کیا، فرمایا کہ تم اس کو کیسے مار سکتے ہو جبکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہی لگا کہ اس موقع پہ وہ شہادت صرف اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ اس کو مارا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کے اس کا دل دیکھ لیا تھا کہ تم یہ جان گئے تھے کہ اس نے کس وجہ سے شہادت پڑھی تھی؟ جس وقت کوئی بھی شہادت کے الفاظ کہہ دے وہ تمہارا بھائی بن جاتا ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو حالات الٹے ہیں۔ ہم لوگ فرقوں میں ایسے بٹے ہوئے ہیں کہ ہم بس بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کوئی کچھ ایسا کہہ دے جس کو ہم کافر قرار دے سکیں اور کہہ سکے کہ تم اسلام سے خارج ہو گئے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ تھیں کہ کوئی بھی کلمہ پڑھ لے وہ تمہارا بھائی ہے۔ خیر، وہاں پہلے قلعوں کے گروپ سے مسلمانوں نے خیبر کے لوگوں سے جنگ کی اور جیت گئے۔ پھر مسلمان دوسرے قلعوں کے گروپ کی طرف بڑھے۔ وہاں ایسا ہوا کہ وہاں کسی سے لڑنا نہیں پڑا، لیکن کہیں پہ لڑائی ہوئی، کہیں پہ لڑائی نہیں ہوئی، کہیں پہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی سرنڈر کر دیا۔ جس بھی قلعے مسلمان گئے وہاں انہیں بہت سارا مال و دولت ملا، مختلف قسم کا مال ملا۔ جب مسلمان چوتھے قلعے پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو 3 دن گھیرے میں لیے رکھا۔ اس قلعے میں جانے والے پانی کو بلاک کر دیا تاکہ یہ لوگ باہر آ سکیں، اور پھر اس طرح سے تھوڑے ہی وقت میں یہ لوگ قلعے سے باہر آ گئے اور مسلمانوں سے لڑائی کی۔ مسلمانوں نے ان کو ہرا دیا اور پھر یہ اگلے قلعے کی طرف چلے گئے۔ اس خیبر کی جنگ میں بہت سے صحابہ کرام ملتے ہیں جنہوں نے انتہائی بہادری سے لڑائی کی۔ ان میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا نام پرومیننٹ ہے۔ ان کے علاوہ حباب ابن المنذر رضی اللہ
اللہ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ مسلمانوں نے تقریباً 20 دن ٹوٹل ان کو گھیرے میں لیے رکھا۔ آخری 2 قلعوں کے لوگوں نے ویسے ہی سرنڈر کر دیا تھا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ اس خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں کے لیے دروازے کھلتے گئے۔ اس لڑائی سے قریش کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ خیبر کی قریش سے کوئی ٹریٹی، کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ اس جنگ کی فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لوگوں کو خیبر میں ہی رہنے دیا، لیکن اس کنڈیشن پر کہ جب بھی رسول اللہ انہیں جانے کا حکم دیں گے تو یہ لوگ خیبر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ لوگ مان گئے۔ یہ جانتے تھے کہ انہوں نے جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے یہ لوگ مجرم ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی بھی بے گناہوں کے ساتھ جنگ نہیں کی، کبھی بھی نہیں۔ خیبر کھجوروں کے باغوں سے بھرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے لوگوں سے کہا کہ یہ سارے باغ ہمارے ہیں، لیکن تم ان پر کام کرو گے اور جو بھی پروڈیوس ہوگی وہ آدھی تمہاری اور آدھی ہماری ہوگی۔ اس سے مسلمانوں کو بہت آسانی ہو گئی تھی۔ انصاریوں کو کھیتی باڑی کا پتہ تھا، لیکن صحابہ کرام اور مسلمان مردوں کو مشنز کے لیے جانا ہوتا تھا، دین کی خدمت کرنی ہوتی تھی۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ کھیتی باڑی کریں یا کھجوروں کے باغات کی دیکھ بھال کریں۔ اسی لیے رسول اللہ کے اس فیصلے سے کہ خیبر کی کھجوریں آدھی مسلمانوں کو ملیں گی، مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا تھا۔ خیبر میں کھجوروں کی بہت کثرت تھی، اتنی زیادہ کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا جاتا تھا تاکہ وہ کھجوریں مدینہ لا سکیں۔ ایک بار ان لوگوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو رشوت دینے کی کوشش کی۔ وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ کو پروڈیوس کا حصہ دیں تو انہیں کھجوروں کی کوانٹٹی کم بتائیں کہ اس سال پیداوار کم ہوئی ہے، تاکہ خیبر کو زیادہ کھجوریں نہ دینی پڑیں۔ لیکن ظاہر ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ خیبر کی جنگ میں ایک بہت اہم قتل ہوا تھا جس کا نام کنانہ ابن ربیعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے کا علم تھا جو کہ بنو نذیر کے لیڈر حیی ابن اخطب کا تھا۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ خزانہ اب کنانہ ابن ربیعہ کے پاس ہے اور وہ اسے خیبر لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جیسے ہم نے باقی خیبر کے لوگوں کو معاف کر کے چھوڑ دیا ہے، ہم کنانہ ابن ربیعہ کو نہیں معاف کریں گے۔ خیبر کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں کی تھیں کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالیں، نہ ہمیں قتل کریں۔ رسول اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ رپورٹس میں آتا ہے کہ خیبر کی جنگ میں خیبر کے 93 لوگ قتل ہوئے تھے اور مسلمانوں میں 15 شہادتیں ہوئی تھیں۔ باقی جو خیبر میں سے جنگ کے قیدی بن کے گئے تھے ان میں سے صفیہ بنت حیی بھی شامل تھی، حیی ابن اخطب کی بیٹی۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حیی ابن اخطب کو بنو قریظہ میں قتل کیا گیا تھا۔ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا اور پھر رسول اللہ نے ان سے شادی کی اور یہ ام المومنین بن گئی۔ رپورٹس میں آتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ نیک خواتین میں سے ایک تھیں۔ یہ بہت سافٹ سپوکن تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں بہت عزت اور احترام تھی۔ لیڈر کی بیٹی سے شادی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کے ہائی سٹیٹس کو پروٹیکٹ کیا تھا اور شادی کے بعد ان کا سٹیٹس مزید بلند ہو گیا تھا۔ پہلے وہ لیڈر کی بیٹی تھیں اور اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، لیکن ایک شادی ایسی تھی جو کہ جہالیت کے دور کی تھی اور وہ شادیاں اب بھی ہو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالت کے دور کی اس شادی کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ بھلا وہ کون سی قسم کی شادی تھی؟ جہالیت کے دور میں لوگ کسی عورت سے شادی کرتے تھے تو اس شادی کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی تھی، جیسے کہ کوئی اگر سفر پہ جا رہا ہے تو اپنی سہولت کے لیے وہ کسی عورت سے شادی کرتا اور اس کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جاتا۔ اس شادی کے ختم ہونے کی تاریخ بھی ڈیسائیڈڈ ہوتی تھی کہ فلاں ڈیٹ یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس شادی کو نکاح المتعہ کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اوتھینٹک احادیث میں کلیئرلی فرمایا، خیبر کی فتح کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور فرمایا کہ اس طرح کی شادی حرام قرار دے دی گئی ہے، یہ جہالت کے دنوں کا رواج ہے۔ یہ رواج پرانے زمانے سے چلتا آ رہا تھا اور اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اس دن گدھوں کے گوشت کو کھانے کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اس سے پہلے تک یہ دونوں چیزیں جائز تھیں، لیکن خیبر کے دن ان کو حرام کر دیا گیا۔ نکاح متعہ میں لمیٹڈ ٹائم کے لیے نکاح ہوتا تھا، کچھ گھنٹے، کچھ دن، کچھ ہفتے یا کچھ مہینے، جیسے بھی کسی کو کنوینینٹ لگتا تھا وہ اتنے ٹائم کے لیے نکاح کر لیتا تھا اور عورت کو اس وقت کے بدلے کے پیسے دے دیا کرتا تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور حرام قرار دے دیا۔ خیبر کی جنگ کے بعد مال غنیمت جمع ہونے لگا اور اس موقع پہ کچھ بہت اہم ہوا۔ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے گروپ کے ساتھ اس دن خیبر آئے جو کہ ابیسینیا ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ خیبر سے مدینہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو انہیں ماتھے پہ بوسہ دیا اور ان لوگوں کو بھی خیبر سے ملنے والے مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ مسلمان بہت زیادہ امیر ہو گئے تھے اور مال اور دولت کی کمی نہیں رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خیبر سے ملنے والے مال پر رولز اینڈ ریگولیشنز بھی دیے تھے۔ ابیسینیا سے آئے ہوئے غریب مسلمانوں کو بھی مال و دولت دی گئی تھی۔
ابو موسیٰ الاشعری جو اشعری قبیلے سے تھا، یہ لوگ یمن سے مدینہ چلے تاکہ رسول اللہ سے مل سکیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی خود ہی چلتی ہوئی ابسینیہ تک پہنچ گئی۔ وہاں سے یہ لوگ جعفر رضی اللہ عنہ سے ملے، اور جب جعفر رضی اللہ عنہ اور باقی مسلمان وہاں سے مدینہ آئے تو یہ یمن کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہی چل پڑے اور ان کے ساتھ ہی مدینہ آئے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے اور ان سے ہمیں کتنی ساری حدیث کی نریشنز ملتی ہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن میں لوگوں کے اس گروپ میں سے سب سے کم عمر تھا۔ خیبر کی جنگ کے بعد بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی تھیں جو خیبر جیسی تھیں۔ ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرمی بنا کے بھیجتے تھے، یا تو ان سے جنگ ہوتی تھی یا وہ خود سرنڈر کر دیتے تھے، اور ان کے پروڈیوس سے بھی مسلمانوں کو آدھی پیداوار ملنے کا معاہدہ ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک ایریا وادی القریٰ تھا جہاں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی۔ ایک علاقہ فدق تھا۔ فدق وہ علاقہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور ان کی فیملی کے لیے تھا۔ وہ فدق سے جو بھی آتا تھا اس پہ رسول اللہ اور ان کے خاندان کا حق تھا۔ ایک علاقہ تھا تیمہ، یہاں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن وادی القریٰ کی فتح کے بعد کچھ امپورٹنٹ ہوا۔ آپ کو یاد ہو تو اس سے پچھلے سال مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا تھا، اور اب 1 سال گزرنے کے بعد مسلمان اگریمنٹ کے مطابق عمرہ کرنے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ قریش نے کہا تھا کہ ہم لوگ حرم سے باہر چلے جائیں گے، 3 دنوں کے لیے مسلمان آئیں، عمرہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تیار کیا۔ ایک نریشن کے مطابق رسول اللہ نے اپنے احرام مسجد نبوی میں ہی پہن لیا تھا، اور جیسے ہی سب ذوالحلیفہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اپنے ہتھیار نکال لو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہتھیار نہیں لیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم ان ہتھیاروں کو حرم میں نہیں لے کے جائیں گے۔ یہاں اگر کسی نے راستے میں اپنا معاہدہ توڑا اور ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہم تیار ہوں گے اور مقابلہ کریں گے۔ ادھر سے قریش نے ایک گروپ بنا کے مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار ہیں تو یہ واپس قریش گیا اور خبر دی کہ مسلمان ہیویلی آرمڈ ہیں۔ ابو سفیان اور باقی لیڈرز نے اپنے آدمی بھیجے جن کے ہاتھ پیغام تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم نے کبھی بھی کوئی وعدہ توڑا، تو پھر یہ کیا ہے کہ تم ہتھیاروں کے ساتھ آ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہمارے اگریمنٹ کے مطابق ہم حرم میں ہتھیاروں کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے، اس لیے ہم اپنے ہتھیاروں کو مکہ کے باہر چھوڑ کے آئیں گے۔ ہسٹری کی کچھ بکس میں ملتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ پاسبلٹی تھی کہ اگر مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہ ہوتے تو قریش کے شیطانی دماغوں نے چال ضرور چلنی تھی اور کوشش کرنی تھی کہ عمرے کے لیے آئے ہوئے نہتھے مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ مسلمانوں کے پاس قربانی کے ساتھ اونٹ تھے جو انہیں مکہ میں قربان کرنے تھے۔ جب یہ لوگ سنیت قضاء کی جگہ پہنچے تو مسلمانوں نے کچھ صحابہ کو اور اپنے ہتھیاروں کو یہیں چھوڑا، اور دوسری طرف بھی اب قریش کے لوگ قریش سے باہر چلے گئے تھے۔ سارا قریش نہیں گیا تھا، صرف لیڈرز اور وہ لوگ جو ضروری تھے وہ چلے گئے تھے، اور باقی عام لوگ وہیں پر تھے۔ جب مسلمان احرام میں تھے اور وہ عمرہ کرنے لگے تو قریش کے لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو، یہ احرام میں ہے، ان کو یثرب کی بیماری لگ گئی ہے۔ آپ کو یاد ہو تو بہت ایپیسوڈز پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ مدینہ کے ویدر کنڈیشنز بہت ایکسٹریم ہوتی تھیں، وہاں کے لوگوں کو سردیوں میں فلو جیسی بیماریاں ہو جاتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور یہ بیماریاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو گئی تھیں۔ قریش کے لوگ مسلمانوں کو دیکھ کے ہنسنے لگے کہ یہ دیکھو کتنے کمزور ہیں، بیمار ہیں، ہم ان لوگوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ اس پوائنٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈرز دیے جن آرڈرز کو اتباع اور رمل کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کو دائیں جانب کندھوں سے کھول دو تاکہ شولڈر مسلز اور بائسپس دکھیں، چیسٹ مسلز دکھ سکیں، اور قریش کے لوگ یہ دیکھ سکے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، مسلمان مرد سٹرونگ ہیں، ایسے چلتے ہیں جیسے فوج کے سپاہی چلتے ہیں، آرمی چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آرمی کیسے چلتی ہے؟ آرمی کا فوجی جھکا ہوا، شکستہ حال، سست ہو کے نہیں چلتا، وہ سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے، طاقت سے چلتا ہے، مسکولر ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان مرد کی فٹنس ایسی ہونی چاہیے۔ مسلمان طواف کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر طواف کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کے پتھر کو بوسہ دیا۔ اونٹ پر ہی سوار رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سٹک سے حجر کو چھوا اور پھر سٹک کے اس حصے کو چوما جسے حجر کو چھوا تھا۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر کو اس عمرے کے دوران بوسہ دیا تھا۔ اس عمرہ کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ عمرہ پچھلے سال ہونا تھا اور اس سال ہوا۔
طواف کے 3 چکر جب مسلمانوں نے کر لیے تو یہ مشرکین وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر چاہو تو کندھوں کو ننگا ہی رکھ لو، لیکن طواف اب کام ہو کے کرو، ریلیکس ہو کے کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمان مرد عمرہ کرتے ہیں تو طواف کے دوران دایاں کندھا ننگا کر دیتے ہیں اور پہلے 3 چکروں میں سینہ باہر نکال کے طواف کرتے ہیں۔ یہ ہے ہسٹری طواف کے دوران مردوں کے لیے رولز کی۔ جب مسلمانوں نے عمرہ مکمل کر لیا تو مکہ میں کچھ ہوا۔ میمونہ بنت الحارث نام کی خاتون تھیں۔ یہ ام الفضل کی بہن تھیں اور عباس ابن عبد المطلب کی رشتہ دار تھیں۔ یہ شروع میں مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا جن کا نام ابو رحم ابن عبد العزیٰ تھا۔ العباس رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی مدینہ چلی جائیں اور اس طرح وہ مسلمانوں کی حفاظت میں رہیں گی۔ رسول اللہ اس شادی کے لیے مان گئے اور یہ ان کی زندگی کی آخری شادی تھی۔ ان کی 12ویں اور آخری بیوی میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا تھی۔ ان کا جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم ان کے بارے میں بھی ذکر کر چکے ہیں۔ یہ دونوں رسول اللہ کی بیویاں اور ام المومنین تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی اور مکہ سے باہر اپنے صحابہ کو ان کے ساتھ لے کے نکلے۔ مسلمانوں کو 3 دن رہنے کی اجازت تھی۔ 3 دن بعد مسلمانوں کو مکہ سے جانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے جہاں پہلے کچھ صحابہ کو ہتھیاروں کے ساتھ چھوڑ کے گئے تھے۔ اب ان صحابہ کو مکہ بھیجا تاکہ یہ بھی اپنا عمرہ کر لیں، اور جب یہ بھی عمرہ کر چکے تو اسی علاقے سے تمام مسلمان مدینہ واپسی کے لیے نکلے۔ واپس جاتے ہوئے جب یہ صرف کے علاقے میں پہنچے جو کہ مکہ کے بالکل باہر کے علاقہ تھا، وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مردوں میں سب سے نوبل اور عظیم تھے۔ رسول اللہ اپنے گرد لوگوں کا خیال رکھتے تھے، ان کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے سارے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری تھی۔ وہ اعلیٰ ترین کردار اور اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی آیت 4 میں فرمایا، اور اے نبی بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بہترین ہونے کی گواہی دے دی تو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ہم مسلم امت کے لیے بھیجا گیا ایک گفٹ کا ذکر کرتے ہیں جو کہ عمرۃ القضاء کے بعد دیا گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے آئے تو میں تب بہت شائع تھا، شرمیلا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں قریش کے لیڈرز کے ساتھ ہی قریش سے باہر چلا جاتا ہوں۔ میں مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان لوگوں کو فیس نہیں کرنا چاہتا جن کے لوگوں کو میں نے مارا تھا اور جن سے میں نے لڑائی کی تھی۔ لیکن میں ہمیشہ سے جانتا تھا، میرے دل میں ہمیشہ سے یہ بات تھی کہ میں ہارنے والی ٹیم کی طرف ہوں۔ میں ہارتی ہوئی پارٹی اور گروہ سے مل کے ان لوگوں کے ساتھ لڑتا ہوں جو آخر میں فتح یاب ہوگی، جس کو تمام فتوحات ملیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ چاہے وہ جنگ احد تھی، چاہے غزوہ خندق تھی یا کوئی بھی جنگ تھی، میں ہمیشہ جانتا تھا کہ کبھی بھی میری جیت نہیں ہوگی۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفاظت میں ہے۔ وہ کبھی بھی خوش نہیں تھے۔ ان کا دل جانتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کر کے وہ غلط کر رہے ہیں۔ رپورٹس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی ولید بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھتے رہتے تھے، جو کہ مسلمان تھے اور مدینہ میں تھے۔ رسول اللہ ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ خالد کہاں ہے؟ خالد جیسا آدمی اتنا ذہین، وہ اس حقیقت سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے کہ اسلام ہی صحیح دین ہے؟ وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہے، وہ کیسے ابھی تک بت پرستش کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ خالد کو جلدی یہاں لائے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ دوست تھے جن سے میں بات کرتا تھا، عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اور عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ، اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہم مدینہ جائیں گے اور ہم تینوں اسلام قبول کریں گے۔ یہ سب عمرۃ القضاء کے بالکل بعد ہوا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا تھا جس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ٹریگر کیا تھا؟ ایک خط جو کہ ولید بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی خالد بن ولید کو لکھا تھا۔ جب مسلمان عمرے کے لیے گئے تھے تو ولید رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو تلاش کیا تھا۔ وہ انہیں سمجھانا چاہتے تھے کہ اس شرک اور گناہ کی زندگی کو چھوڑ دو، لیکن کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ قریش میں نہیں تھے تو ولید رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھ کے اپنے بھائی کے لیے وہاں پہ چھوڑ دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ واپس آئے، اپنے بھائی کا خط پڑھا جس میں لکھا تھا کہ اے خالد، تم غلط سائٹ پر ہو، تم بہت سی اچھائیوں کو مس کر رہے ہو۔ ہم لوگ یہاں بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے کردار اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، ہم صرف اور صرف
اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی کے تمام برائیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، انہیں امید ہے کہ تم لازمی سب کچھ چھوڑ کے یہاں آ جاؤ گے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ضرور آؤ گے۔ خط پڑھنے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 دوستوں کو لیا، عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اور عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ، مدینہ کے لیے نکل گئے۔ یہاں کہانی کو شارٹ کر کے دیکھا جائے تو یہ تینوں جب مدینہ پہنچے، اپنے بھائی سے ملے تو ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جلدی کرو، رسول اللہ سے ملو جا کے، وہ جانتے تھے کہ تم آ رہے ہو، وہ تمہارے انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اچھا سا لباس پہنا، تیار ہوئے، جلدی سے رسول اللہ کے پاس پہنچے، کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گئے۔ اس وقت کے بہترین جنگجو، ذہین ترین آدمی جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے، آج خود مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جنہوں نے احد کے دن کئی مسلمانوں کو شہید کیا تھا، وہ شخص جو مسلمانوں کے بڑے بڑے نقصان کا ذمہ دار تھا، آج خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود مدینہ آئے، اسلام قبول کیا اور رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ دعا کریں کہ اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو مجھ سے کروائے گئے، مجھے مسلمانوں کے اگینسٹ استعمال کیا گیا، میں نے جو نقصان آپ کو اور مسلمانوں کو پہنچایا ہے، اللہ مجھے اس سب کے لیے معاف کر دے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے خالد، اسلام ان تمام برائیوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے کی گئی ہوتی ہیں۔ جس لمحے انسان اسلام قبول کرتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر مسکرا رہے تھے۔ کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ یہ الفاظ رسول اللہ نے 3 مرتبہ دہرائے۔ یہ تھی کہانی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی۔ ان کے بعد عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ اور عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت پڑھی، جبکہ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام اس سے پہلے ہی میرے دل میں موجود تھا، میرا دل اسلام کے لیے پہلے ہی نرم تھا۔ اس طرح سے ان 3 پاورفل مضبوط لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے، جو کہ قریش کے لیڈرز میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت مضبوط کر دیا تھا۔ اس کے بعد اسلام کا نیا دور شروع ہوا۔ ایک طرف اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، گروپس کے گروپس باہر سے مدینہ آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، اور دوسری طرف قریش تھا جس میں مشرکین کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایون قریش کی سپورٹرز بھی ان کے ساتھ چھوڑ کے مسلمانوں کی طرف ہو رہے تھے۔ سورہ رات کی آیت 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اللہ حکومت کر رہا ہے۔ مطلب کہ یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ حکومت کا ایریا کم ہوتا جا رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ خیر، اگلی ویڈیو میں ہم مزید ہیپننگز ڈسکس کریں گے، مزید جانیں گے، مزید دیکھیں گے اور زیادہ جنگ کو ڈسکس کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اسلام کے اور کون سے دشمن تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور فتح مکہ کتنی دور رہ گئی، یہ ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔